اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دورہ قرآن مجید میں جو ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اس میں ہماری سورۃ نساء کا آج اختتام ہے، 163 آیات سے اینڈ ہے، اور سورۃ مائدہ کی بھی کچھ آیات کا ترجمہ تفسیر ساتھ شامل ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ مقام آ رہا ہے، یہ 23ویں رکوع کے شروع میں، یہ ان چند مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے جس میں سے کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے۔ مثلاً یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پے در پے بہت سے انبیاء اور رسولوں کے نام لیے گئے، پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی شانیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت، اساسی فلسفہ نبوت، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ حضرت شیش علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وَعِیسیٰ وَأَیوب وَیونس وَہارون وَسُلیمان، اور عیسیٰ کی جانب اور ایوب کی جانب اور یونس کی جانب اور ہارون کی جانب اور سلیمان کی جانب، وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا، وہی ان کی جانب ہم نے کی، ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے کہ جس کا ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، خاص اب جو شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ من وراء حجاب تھا، پردے کے پیچھے سے تھا، دو بدو کلام۔ اب وہ آیت آ رہی ہے کہ یہاں رسول کس لیے بھیجے گئے، رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، للناس لام نوٹ کیجئے، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے ساتھ ہی حکمت والا ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور امتحان ہوگا، امتحان کے نتائج نکلیں گے ہمارے کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر۔ کیا پڑھایا ہمیں جانچا جاتا ہے، کسی کو کچھ دے کر، کسی بچے کو اگر آپ 10 روپے دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے اس کی طرف کہ اس کا دھیان کدھر ہے، ٹافی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کسی کتاب کی دکان کی طرف بھاگتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا رجحان کس طرف ہے۔ کچھ دے کر آزماتے ہیں نا، کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھایا ہے، کیا دیا ہے۔ اس میں ہے جو قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر، عقل، 3 بڑی چیزیں دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ودیت کی ہے اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم ودیت کر دیا ہے۔ آئندہ کوئی وحی نہ آئے تب بھی انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر اکاؤنٹیبل ہے۔ ہم نے تمہارے اندر یہ احساس رکھ دیا تھا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، تم بدی کی طرف کیوں گئے؟ تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ دے چکا، البتہ اتمام حجت کرتا ہے اللہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے حجت کیا ہے؟ حجت تو عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے،
عقل، سماعت، تقویٰ اس کی بنا پر موصولیت ہے، اور یہ کہ نفس اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی گئی، پھر تمہیں روح پھونکی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر تمہیں اکاؤنٹیبل ہوگا۔ کوئی نبی آتا نہ آتا، یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے۔ تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں، ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ان کی سیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کی مانند۔ ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا۔ تمہارے لیے ہم نے اس امتحان کو اتنا آسان کر دیا تھا کہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ مجھے تو اگنور کر دیا گیا تھا، مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا۔ جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ہر رسول سے پہلے پھر بھی کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کوئی یہ کہے گا پروردگار میں اپنی 2 وقت کی روٹی کے ایسے مسائل، ایسے دھندے میں لگا رہا تھا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں کچھ سوچتا، اس کے علاوہ بھی کسی اور طرف میرا دھیان جاتا۔ لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق ظاہر ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا، پھر کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ لوگوں کی جانب سے اللہ کے سامنے، اللہ کے محاسبے کے سامنے باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اتمام حجت ہے، اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام۔ رسولا مبشرین و منذرین، اور کیا کر سکتے ہیں رسول؟ نہ کسی کو ہدایت پر لا سکتے ہیں، کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں نا، لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ ہاں، جن کے اندر کہ یہ چیزیں جاگ جائیں، متوجہ ہو جائیں، حقیقتیں جان جائیں، یہ اپنے باطن کی، اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے مبشر ہوں گے بشارت۔ اور جو لوگ یہ کہ اس کے بعد بھی اپنے غلط راستوں پر ہی چلتے رہیں گے، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں، مفادات میں، چودراہٹوں کی وجہ سے، ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین عذاب جہنم تیار ہے۔ تو رسول کا بنیادی فنکشن یہی ہے، تبشیر اور انذار، مبشرین اور منذرین۔ کس لیے؟ لِأَلَّا یکون، تاکہ نہ رہ جائے، للناس، لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں، حجتاً، کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز ہے، بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے، اس کا پورا اختیار ہے، حکیم ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخروی کے لیے۔ اب اس میں البتہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا، وہ تو یہ ہے، اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کامل ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہیں سے شروع کیا کہ اے نبی، کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو میرا پیغام دو۔ بنیادی حیثیت تو آپ کی بھی وہی ہے، لیکن اس کے اوپر تکمیلی حیثیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، اس پر گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ تنہا بھی گواہ کے طور پر کافی ہیں، یعنی کہ اللہ خود ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بھٹک گئے ہیں ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں، بہکنے میں اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر، اور جو اس شرک پر اور جو برا راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم،
اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ اب انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلا ہوا راستہ ہے، یہ اسی پر دوڑتے رہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کو مقابلے میں لائیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے، لہٰذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا، اور یہ کوئی اس پر بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض آج کل کے جو ملنگ قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو سزا دے اور ان کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تو ویسے ہی ڈراوے کے لیے، ذرا سیدھا کرنے کے لیے بات ہے، جیسے کہ ماں اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہے کسی غلطی پہ، یا باپ بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے، اور ڈانٹ میں جب ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ باز آ جاؤ اس حرکت سے ورنہ میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کا قیمہ کر دے گی؟ نہیں نا، یہ تو اصل میں صرف ڈراوا ہے اور کچھ نہیں، لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے اللہ کے لیے۔ یا ایہا الناس، اب یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ حصہ جو ہے سورۃ نساء کا، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ، یعنی تم اب یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہانہ اب ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لوگے، آسمانوں اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو۔ جھوٹ بولنا ہے تو خود بولو، خدا پر جھوٹ گھڑنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ مت کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، یہ حیثیت ان کی ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ و کلماتہ القاہا الی مریم، اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر، یعنی مریم کے رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ اللہ کے کلمہ کن کے طفیل ہوا ہے۔ ایک جو وہ فزیکل عمل ہوتا ہے، اس کے جو حصے ہوتے ہیں کسی بھی عمل کے، اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے، ایک حصہ ماں کا ہے، لیکن حضرت مسیح کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے، حمل ہوا ہے، 9 مہینے اب رہی ہیں حضرت مریم کے رحم میں، لیکن باپ والا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی اس طرح کا لنک، یعنی جو مٹیریل لنکس ہیں، وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو وہ کن، اللہ کا جو ایک کن ہے، اللہ کا ایک امر، وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے مراتب بھی ہیں۔ ایک روح محمدی ہے جس کو عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں۔ وہ نور محمدی کیا روح محمدی، اس لیے کہ روح جو ہے نورانی شے ہے۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی ارواح جو ہیں وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات
نار یعنی آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حیوانات اور انسان کا بھی حیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، چونکہ ارواح جو ہے وہ نورانیہ ہے تو وہ نور تو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کی اپنی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور نور ان کی اپنی شان ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، دیکھو تثلیث کا عقیدہ مت کرو، یہ نہ کہو کہ 3 میں 1، الولیت 3 میں ہو گئی تھی، 3 اقلوب ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، پاس آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے، تنہا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی عار نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں خود کی شان محسوس ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اب ہم اوپر ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ بات کہ ان کے لیے کوئی عار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ ہیں مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے پورے پورے اجر دے گا، پورے پورے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور خاص انہیں اپنے فضل سے مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ جیسے آپ کسی کو کوئی ٹپ دیتے ہیں، یعنی اس نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا اور اس کام کرنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اسے ٹپ دیتے ہیں، یعنی مطلب انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی تکبر کیا تھا یا عابر محسوس کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست، بہت دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے، جیسے میں شروع میں بیان کر چکی ہوں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر حتی تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں چونکہ لفظ انزال آیا ہے، اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو اب جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے اور یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف، یا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ان کو وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ ان کو چلائے گا صراط مستقیم پر، جو ان کو اس تک لے آئے گا۔ وہ صراط مستقیم یہدیہم الیہ، اپنی طرف ہدایت دے گا، رفتہ رفتہ، الیہ اپنے پاس، یعنی اپنے خاص
जवार रहमत में ले आएगा, सिरातम मुस्तकीमा, सीधे रास्ते पर चला कर। अब ये जो आखिरी एक आयत रह गई है, फिर ये इस्तफ्ताह है। कानून वरासत में जो एक लफ्ज़ आया था कलाला, और कलाला के बारे में आया था कि अगर बहन भाई हों तो उनके वरासत का हुक्म ये है, वो लोगों पर वाज़ह नहीं हो सका था, जैसे कि ख़वातीन के बारे में बात और मसाइल वाज़ह नहीं हो सके थे। यस्तफ्तूनका, ए नबी ये आपसे फ़तवा मांग रही हैं, वजाहत चाह रही हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, कहो कि अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में मज़ीद वजाहत दे रहा है, फ़तवा दे रहा है, हुक्म बता रहा है। इन इम्रुन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन, अगर कोई शख्स मर गया है, फौत हो गया है और उसकी कोई औलाद नहीं है, कलाला उसको कहते हैं जिसकी कोई औलाद भी ना हो, वालिदैन भी ना हो। वलहू उख्तुन, और उसकी हो एक बहन। फलाह निस्फ़ु मा तरक, तो ऐसे ही है जैसे एक बेटी हो तो उसे आधा मिलेगा, तो उसके मुताबिक किसको आधा मिल जाएगा। वहुवा यरीसुहा इन लम यकुन लहा वलद, और कलाला अगर औरत थी, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई वालिदैन नहीं, तो उसकी जो विरासत है, उसकी पूरी विरासत का हकदार उसका भाई बन जाएगा, यानी जो उसकी पूरी जायदाद है, उसकी पूरी विरासत है, वो उसके भाई को मिल जाएगी। फ़इन कानत अस्नतैनि फ़लहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक, और अगर जो बहनें हैं वो 2 से ज़ायद हैं तो 2/3 में वो शरीक होंगी। व इन कानु इख्वातन रिजालम व निसाअन, और बहन भाई हों बहुत से, फ़लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो फिर वो असली कायदा जो है कि मर्द के लिए जो है वो 2 औरतों के बराबर हिस्सा है, भाई को बहनों से डबल मिलेगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि वो जो हुक्म वहाँ था बयान किया गया वो अख़याफ़ी बहन भाइयों का था। अख़याफ़ी बहन भाई वो होते थे अरब में कि माँ एक हो, बाप अलहदा हो। उनका चूँकि ख़ास मसला होता था इसलिए बयान कर दिया। बाकी आइनी और अलाती यानी माँ बाप दोनों एक हों, या ये कि माएँ अलहदा हों, बाप एक हो, तो उनका वही कानून होगा कि जो बेटा बेटी का है, कि जिस तरीके से बेटा और बेटी में जिस निस्बत से वरासत तकसीम होती है, ऐसे ही उन बहन भाइयों में होगी। ये है युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु, अल्लाह वाज़ह किए देता है तुम्हारे लिए कि कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। सूरत निसा अब अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला का नाम लेकर। अब इस ग्रुप की जो आखिरी सूरत है, और ये नोट कर लीजिए कि जो हमारा मंजिलों का निज़ाम है, मैंने आपको बताया था पहली मंजिल ख़त्म हो गई है, ये सूरत अल माइदा से अल मंजिल 2 शुरू हो गई है, लेकिन जो मक्की और मदनी सूरतों के ग्रुप हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए। पहला ग्रुप जो है वो तो है मक्की, सूरत फातिहा मदनी का है, एक ग्रुप अल बकरा और अल इमरान, और दूसरा ग्रुप सूरत निसा और सूरत माइदा का है। अल माइदा मिलकर फिर जाकर जो ग्रुप है मक्की मदनी का जाके ख़त्म होगा, जबकि सूरत माइदा ख़त्म हो गई। सूरत माइदा का भी तकरीबन उसलूब वही है कि जो सूरत निसा का है, लेकिन ये कि यहाँ ज़्यादा जो ज़ोर है वो अहले किताब पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रुप है पहला इन सूरतों का, इसके 2 मज़ामीन हैं बुनियादी। एक शरीयत इस्लामी, शरीयत इस्लामी का ब्लूप्रिंट इब्तदाई खाका जो है वो सूरत बकरा में तकमीली अहकाम अब इसमें आएंगे। दूसरे अहले किताब पर इत्माम हुज्जत, और आखिरी दर्जे में दावते उखरी फैसला कुन बातें जो हैं वो आपको मिलेंगी इस सूरत मुबारका में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सूरत माइदा की इसमें 4 आयात शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उक़ूद, सूरत निसा शुरू हुई थी या अय्युहन्नास, ए लोगो। यहाँ बस फ़र्क ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए अहले ईमान, अपने अहदों को, माहदों को, कौलों को, इकरार को पूरा किया करो। अब यूँ समझ लीजिए कि समाजी ज़िंदगी जितनी इंसान की है वो मुआहदों पर कायम है। शादी क्या है? एक मुआहदा ही है, एक मर्द और औरत के दरमियान साथ रहने का, साथ ज़िंदगी गुजारने का। उसके कुछ हकूक़ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, बीवी के हकूक़ और फ़राइज़, इसी तरह शौहर के हकूक़ और फ़राइज़। मुआहदा है, बड़े बड़े कारोबार मुआहदों की शक्ल में होते हैं, तो मुआहदा है कौमी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयर के साथ मुआहदा है। ये जो सियासी होते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो एक ही शय अगर पूरी हो जाए तो औफू बिल उक़ूद, जो भी अक़द हो, अक़द कहते हैं गिरा को, उक्ता कहते हैं
عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور اگر مردار ہے تو وہ بھی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بعد میں آ جائے گا۔ لیکن باقی جو مویشی ہیں، وحوش نہیں، شیر نہیں، چیتا، یہ وحشی ہیں، یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہیں بلکہ یہ کہ سبزے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر صبح کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے، تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، مت بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ خدا کے جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبہ کی طرف، جو حج یا عمرے کے لیے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے یا علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت الحرام کی طرف چل رہے تھے، قصد کر رہے تھے، جا رہے ہیں، اب ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گئے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں کہ مرحباً، ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں، یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں، اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، ہتک عزت نہ ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور اپنے رب کی رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ۔ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے، جب احرام کھل گیا، فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرو، یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک، 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا، اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کوئی زیادتی کرو، زیادتی مت کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی اس وجہ سے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم، گناہ اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ دیکھیے انداز بالکل وہی ہے جو سورۃ نساء کا ہے، وہی معاشرتی معاملہ، اس کے بارے میں بنیادی اصول، اب یہاں پر پھر وہ آخری مرتبہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت آپ مر گیا، جانور وہ حرام ہو گیا۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام سے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ والمنخنقات، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی بکری، گائے، بھینس، کچھ بھی ہے کوئی جانور، وہ جو زنجیر ہے جس کے ساتھ وہ بندھا ہوتا ہے اس کا پھندا لگ جاتا ہے اس کو، یعنی مطلب اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اب جتنی بھی کوشش کرتا ہے مطلب چھڑوا لے کہ اس کی گردن اس شکنجے سے چھوٹ جائے اور وہ بچ جائے، لیکن وہ
نہیں چھڑا پاتا اپنے آپ کو اور وہ مر جاتا ہے جانور، تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ والموقوذات، جو چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ والمتردیات، کسی اونچی جگہ سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، وہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے۔ والنطیحات، کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کے سینگ مارا ہے، اس وجہ سے وہ جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ یعنی میتتا کی 4 قسمیں ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن مرنے کی یہ صورت کہ ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی اور جانور اس سے پہلے ہی مر گیا، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، خون اس کے جسم گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہٰذا وہ مردار کے حکم میں ہے۔ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو۔ فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا آپ نے فائر کیا اور وہ شیر بھاگ گیا اور اس ہرن میں ابھی جان باقی ہے، آپ نے پھر جا کے ہرن کو ذبح کر لیا تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہے، یعنی آپ اسے کھا سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں جان باقی تھی اور آپ نے اسے ذبح کیا۔ تب یہ کہ اس میں سے خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہوگا تو اس حصے کو آپ کاٹ کر پھینک دیجئے، باقی حصے کو آپ کھا لیں، اس کی اجازت ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم استحانوں پہ جا کر ذبح کرو۔ یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص کسی ولی اللہ کا مزار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوی یا دیوتا کو استحان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جوئے کے تیروں کے ذریعے حلال کرو، اس کو بانٹ لو آپس میں۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہو جاتی تھی کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ قربانی کی انہوں نے اپنی اور گوشت کے ڈھیر لگا دیے جاتے تھے، تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں اس کے اندر داؤ پر لگ جاتے تھے۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا۔ اب یہاں پر چونکہ سورۃ مائدہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ آخری صورتوں میں سے ہے، لہٰذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے ہیں بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب دین تو انہی کا ہوگا تو ہمارا دین ختم ہوا۔ فلا تخشوہم ویخشون، تو اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے دین اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی شخص شدید غربت میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، جان نکل رہی ہے، غیر متجانف لإثم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، دل کے اندر کوئی شرارت نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ حرام ہے لیکن چکھ کے دیکھنا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا کوئی خیال نہ ہو اس کے اندر۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ قل أحل لكم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو اور سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، امسکنا علیکم، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔
فاتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔